چلیں جی 22 صفر المظفر کی تاریخ ہو اور کیوں نہ پھر اپنی بیٹیوں سے بات چیت ہو. تو شہزادیوں آپ برا تو نہیں مانتی؟ میں ایسی ایسی باتیں آپ لوگوں سے کرتی رہتی ہوں بیٹا. چلیں ہمیں تو کرنا ہی ہے نا اپنی بیٹیوں سے بات. اگر ہم اپنی بیٹیوں سے بات نہیں کریں گے تو ہماری بیٹیاں پھر ادھر ادھر غلط لوگوں سے پوچھیں گی سوالات. تو ہم تو ہر طرح کی بات اپنی بچیوں سے کرتے ہیں الحمدللہ. چلیں جی جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین اسلام سے کی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں آپ کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے نکاح کرنے کی رغبت ہے؟ رسول اللہ کیا آپ کو اپنے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے نکاح کرنے کی طرف رغبت ہے؟ رغبت ہو تو بات چلائی جائے، کیونکہ قریش کی عورتوں میں وہ سب سے زیادہ حسین لڑکیاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا نکاح اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو میرے دودھ شریک بھائی کی لڑکی ہے. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حمزہ میرے دودھ شریک بھائی ہیں؟ اللہ جل شانہ نے نسبت کی وجہ سے جو رشتے حرام کے قرار دیے ہیں وہ نسبت کی وجہ سے بھی حرام قرار ہیں. حمزہ گو چچا ہیں اور چچا کی لڑکی سے نکاح درست ہے، لیکن چچا کے ہوتے ہوئے چونکہ وہ دو شریک بھائی بھی ہیں اس لیے ان کی لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے رضائی چچا افلاح نامی نے پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد میرے پاس اندر گھر میں آنے کی اجازت چاہی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو القیس کی بیوی کا دودھ پیا تھا، اس کی وجہ سے ابو القیس ان کے دودھ کے رشتے کے والد ہو گئے اور ان کے بھائی افلاح اسی رشتے سے چچا ہو گئے. جب انہوں نے اجازت چاہی تو میں نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیے بغیر اجازت نہیں دوں گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زنان خانے میں تشریف لائے تو میں نے عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ تمہارے دودھ کے رشتے کا چچا ہے، اسے اندر آنے کی اجازت دے دو. میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، اس کی بہن خالہ بن جائے گی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مجھے مرد نے تو دودھ نہیں پلایا، اس عورت نے کہ شوہر نے مجھے دودھ پلایا ہوتا تو اس کا بھائی میرا چچا بن جاتا. آپ نے فرمایا بلا شبہ وہ تمہارا چچا ہے، وہ تمہارے پاس اندر گھر میں آ سکتا ہے، کیونکہ جس مرد کی وجہ سے دودھ اترا وہ باپ ہو گیا اور اس کا بھائی دودھ پینے والے بچے کا چچا ہو گیا. اچھا میری بیٹیوں، یہاں اتنی گہرائی کے ساتھ اتنے نازک مسئلے پہ کیوں کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات؟ صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھو سوائے محارم کے کسی غیر محرم کے سامنے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی غیر محرم کو اپنے کمرے تک بلانے کی اجازت نہیں ہے، اپنے گھر میں بلانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ تم اکیلی ہو گھر کے اندر. تو میری بیٹیوں پردہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھو اس کی مثال ایسے دیتی ہوں، چہرے کو چھپاؤ، کسی نامحرم کی نظر چہرے پہ نہ پڑے. ہمارا جو حصہ کپڑے سے چھپا رہتا ہے وہ کتنا خوبصورت اور صاف ستھرا ہوتا ہے نا. ہاتھ ہیں، کلائی سے نیچے کے ہاتھ دیکھو الگ رنگ ہے، کلائی سے اوپر کا ہاتھ دیکھو الگ رنگ ہے. کیوں؟ کپڑا ہر وقت اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. چہرہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے. یہ جو آج کل کی خواتین میں ایک اور مصیبت آ گئی ہے نا کہ چہرے سے کیا ہوتا ہے، چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل بکواس بات ہے، بالکل بکواس. چہرہ تو سب سے پہلے پہچان ہے، چہرے سے تو پہچانی جاتی ہیں سب سے پہلے، ہاتھ پیروں سے بھی نہیں پہچانی جاتی، چہرے سے پہچانی جاتی ہیں. تو چہرہ ہی تو ہوتا ہے جو کشش رکھتا ہے اپنے اندر، مزید دیکھنے کی چاہت ہوتی ہے، بات کرنے کی چاہت ہوتی ہے. تو چہرے کو بھی چھپانا ہے. یہ باتوں میں مت آنا الٹی سیدھی عورتوں کی کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، بالکل نہیں، چہرے کا پردہ ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب آگے ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سمجھ لیجئے کہ بے شک قرض حسنہ کی جزا ادا کرنا اور شکریہ ادا کرنا ہے. یعنی قرض حسنہ اگر کسی نے دیا تو پھر اس کو شکریہ ادا کرو اور جب مال آ جائے تو اس کا قرضہ اس کو واپس کرو. پھر آپ نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اسے صاف کرنا نیکی ہے. اگر مسجد میں کسی نے بدتمیزی کی، بے ادبی گستاخی کی اور تھوک دیا تو وہاں سے اسے صاف کرنا بھی اجر اور نیکی ہے. حرم میں جاتے ہیں، حرمین شریفین میں اتنا کچرا کرتی ہیں عورتیں، سمجھ سے باہر ہے. مرد اتنا کچرا کرتے ہیں اور اب تو جب ہم مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کرسیاں وہاں پر اتنی ڈال لیتی ہیں عشاء کے بعد، نماز کے بعد، ایسا لگتا ہے جیسے کسی شادی کی تقریب میں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھ کے سب گپے مار رہی ہیں اور اپنی اپنی چیزیں کھا رہی ہوتی ہیں نکال کے. تو مسجد تو گھر کے قریب کی مساجد میں تو عورتیں جاتی ہی نہیں ہیں.
نہیں جاتی نا، لیکن حرمین میں تو جاتی ہیں، بیت اللہ کا تو طواف کرنے جاتی ہیں، وہاں بیٹھ کر کچرا پھیلا رہی ہوتی. تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اور خواتین کا ایک مرض اور اس کا علاج ہے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطاب میں فرماتے ہیں ایک مرض عورتوں میں یہ ہے کہ جب کہیں یہ محفل میں جاتی ہیں تو اپنے لباس اور زیور کو سر سے پاؤں تک تاک لیتی ہیں تاکہ دیکھیں کہ ہم سے کوئی زیادہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت لگوں، ہم کسی سے گھٹ تو نہیں رہی، ہم ہلکی تو نہیں لگ رہی، ہم کسی سے کم تو نہیں لگ رہی، خوبصورتی میں سب سے اچھی لگوں. تو یہ ریاکاری ہے اور تکبر کا شعبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ریاکاری اور تکبر کا شعبہ ہے. یہ مرض مردوں میں کم ہے. اگر 10 آدمی ایک جگہ جمع ہو، مردوں میں کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا کہ کس کا لباس کیسا ہے. اسی لیے فرمایا کہ عورتیں جو ہے نا وہ مرد تو کسی بھی لباس میں محفل میں چلے جاتے ہیں لیکن عورتیں نہیں جاتی. ہر ایک کو یاد رہتا ہے کس کی بیوی کے پاس کتنا زیور ہے. یاد رکھو اس غرض سے قیمتی لباس پہننا جائز نہیں ہے، قیمتی زیور پہننا جائز نہیں ہے کہ دکھایا جائے، دکھاوے کے لیے. اور شادی کی تقریب میں چلے جائیں، اپنے لیے پہنتی ہیں، سب کو دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں، دکھاوے کے لیے پہنتی ہیں. اچھا کپڑا، اچھا زیور. اگر اچھا نہیں پہنا تو کوئی کہے گا میرے شوہر کماتے نہیں ہیں، اگر اچھا نہیں پہنا تو میں اچھی نہیں لگوں گی، دوبارہ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے. تو یہ ریاکاری ہے، یہ تکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر فرمایا عورتوں کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ خدا کی پناہ کہیں محفل میں جائیں تو ذرا سی دیر میں سب کے زیور اور لباس پر فوراً نظر پڑ جائے گی. اب جب کسی کے زیور اور کپڑے کی دیکھ بھال کر کے آئیں گی تو پھر شوہر کو پریشان کریں گی. تو ہمیں بھی ایسے ہی بنا کر دو، ہمیں بھی ایسے ہی منگوا کر دو. غضب یہ کہ اگر وہ زیور جو دوسری کے پاس دیکھا اپنے پاس بھی ہو تو پھر کیا کریں گی کہ ہے اتنا اب دوسری نے بھی بنوا لیا، اب میں تو دوسرا بنواؤں گی کیونکہ یہ فلانی کے پاس بھی ہے. تو منع فرمایا، ایسے کرنا ریاکاری ہے، منع فرمایا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن کچھ ایسی بھی خواتین گزری ہیں، کچھ ایسی بھی اللہ والیاں گزری ہیں میری بچیوں جو لونڈیاں تھیں، غلام تھیں. ٹھیک ہے، باندیاں تھیں، غلام تھیں، لیکن اللہ کے کتنے قریب تھیں. اور کچھ ایسی بھی تھیں جو اللہ والوں سے بغض رکھتی تھیں. غلام تھیں، لونڈیاں تھیں، لیکن اللہ والوں سے بغض رکھتی تھیں. تو اللہ والوں کے لیے اللہ جو ہوتے ہیں نا ان کی الگ محبت ہوتی ہے. الگ محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ بھی تو اپنا جان مال تن من دھن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں ہر وقت. تو اللہ بھی ان سے محبت کرتے ہیں کہ تم جب اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ بھی تم کو یاد کریں گے. تم اللہ کے کاموں کی فکر کرو گے تو اللہ تمہارے کاموں کی فکر کریں گے. تم جان لگاؤ گے اللہ تمہاری جان کی فکر کریں گے. تم مال لگاؤ گے اللہ تمہارے مال کی فکر کریں گے. تو صاحب قلیوبی فرماتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ایسی لونڈی تھی جو ان سے بغض اور عداوت رکھتی تھی. ان کو زہر پلاتی تھی لیکن ان پر اثر نہیں ہوتا تھا. جب اس طرح عرصہ ہو گیا، لونڈی نے ابو مسلم رحمہ اللہ سے کہا کہ میں تو تم کو زمانے سے زہر پلا رہی ہوں مگر تم پر اثر نہیں ہوتا. ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ یہ تو کیوں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہو. ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں کھانے اور پینے کے وقت بسم اللہ تسمیہ پڑھتا ہوں. پھر انہوں نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا. تو ایسی بھی لونڈیاں ہوتی ہیں، ایسے بھی غلام ہوتے ہیں جو کہ اپنے اللہ والوں سے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت کرتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کی اولاد جو ہے وہ غافل ہو رہی ہے تو آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 کو خوب اچھے سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی ہر کام میں کیونکہ ہم اسی کو پکارتے ہیں اور پھر اس کے قدرت کے ہم کرشمے دیکھیں گے. پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 162 کو بھی پڑھ لیجئے کہ تحقیق مجھ کو ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی. اولاد کی فرما برداری کے لیے اس آیت کو کثرت سے پڑھ کر پانی پر پڑھ کر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے تو وہ کام کر.